کس موضوع پہ بیان ہو رہا ہے، اور اس بات کو بھی آپ پیش نظر رکھیں، جب تک آپ پوری توجہ کے ساتھ بات کو سنیں گے نہیں، اس وقت تک آپ کی ذہن میں وہ بات سما ہی نہیں سکتی اور نہ ہی وہ بات سمجھ آ سکتی ہے۔ اور اس لیے یہ حقوق العباد کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آپ کے سامنے بیان کرنا پچھلے جمعے سے شروع ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مقصد میرا یہ ہے کہ جو بھی بات کی جائے اللہ اور اس کے رسول کی، آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو وہ میری طرف سے ہوگی، اللہ کا قرآن معاذ اللہ غلط نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیں، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت تلاوت کی ہے، اس کو لفظی ترجمے کے ساتھ سمجھنے کے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی کہ تم بندگی کرو اللہ کی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِینِ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى، اور قرابت والوں ہمسائے کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِی الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنبِ، اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ اور پڑوسی رشتہ داروں کے ساتھ، اجنبی ہمسایوں کے ساتھ، اور وہ لوگ جو تمہاری ملکیت میں ہیں، تمہارے غلام ہیں۔ آج کل وہ لونڈی غلام والا تو نظام نہیں ہے، لیکن ہمارے نوکر تو رکھے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں کام کرنے والے موجود ہیں، ہمارے کاروبار میں ہمارے جب نوکری کرتے ہیں وہاں ہم بھی ملازم ہیں، جو افسر ہیں ان کے متحد لوگ ہیں۔ یہ سارے اسی زمرے میں آتے ہیں جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آپ کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھنا کہ کیا ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے۔ جیسے کہ پچھلے جمعہ کا اختتام اس بات پہ کیا تھا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے نظروں کو جھکا کے رکھنے والا ہو، اپنی زبان کو بچا کے رکھنے والا ہو، اور وہ مسلمان قطعاً نہیں جس کی زبان جس کو چاہے، جس کی آبرو کو چاہے، جس کی عزت کو چاہے چھلنی کر کے رکھ دے، اور جس کو چاہے وہ سرے بازار نیلام کر دے، اور جس پہ چاہے وہ الزام تراشی کرے، اور جس کی آبرو کو چاہے پامال کر کے رکھ دے، جھوٹ بولے، اور جس کی چاہے وہ غیبت کرے۔ یعنی کہ ہماری زبان سے بھی کسی کو تحفظ نہیں مل رہا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ مسلمان اپنی زبان کو بچا کے رکھنے والا ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اپنی مسجد میں پاک میں ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کا جمگٹا لگا ہوا، اور جتنے بھی آپ کے جانثار صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں جنت عطا کر دے؟ یہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا۔ سب پکار اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ یعنی کہ آپ کا سوال دیکھیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں جنت عطا کر دے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں چاہتے؟ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے یہ سلسلہ؟ ہماری معاشرے کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یا ہم دین سے بالکل ناآشنا، بالکل بے خبر، نہ واقف، یا ہم نے دین کو صرف مسجد کا نام سمجھا ہوا ہے کہ دین صرف مسجد نہیں ہے۔ لمبی لمبی نمازیں ہم نے پڑھ لی، 1 مہینے کے روزے رکھ لیے، حج کر لیا، اگر 4 پیسے جیب میں آ گئے تو زکوٰۃ دے دی،
تھوڑا بہت صدقہ خیرات کر دیا، پھر ہم سمجھ کہ ہماری چھٹی، جو جی چاہے مرضی کرو، جنت ہم سے بھاگی نہیں جا رہی۔ یہ چیزیں ہم کر کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ یہی دین ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جنت چاہتے ہو، یہ بات انتہائی غور طلب، چھوٹی بات نہیں ہے یہ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب جنت کون نہیں چاہتا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کر لو، زکوٰۃ دے دو، صدقے دے دو۔ یہ کہا آپ نے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ کس چیز کی ضمانت؟ کس بات کی ضمانت؟ صحابہ نے کہا ہم دیتے ہیں، ہم آپ کو دیں۔ فرمایا اپنی عزتوں کی ضمانت تم دے دو، اپنی زبانوں کی ضمانت تم دے دو، میں اللہ سے تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر کسی عفت و عصمت اور آبرو کسی کی محفوظ نہیں ہے، اگر کسی کی زبان سے لوگوں کی عزت ہی محفوظ نہیں، تو کیا ایسے شخص کو جنت مل سکتی؟ آپ نے اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا، اپنی دونوں انگلیوں سے تھاما، فرمایا اس کی زبان کو تم محفوظ رکھو، جنت اللہ تمہارے لیے محفوظ کر دے گا۔ اور پھر پوچھا کہ اس کا جنت سے کیا تعلق یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا، جہنم کے اکثر باشندے صرف اسی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ اور جہنم کی زیادہ تر آبادی اسی زبان کی وجہ سے ہوگی۔ اور ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ لوگوں نے کیا سمجھا اس بات کو کہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، بس اسلام مذہب نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ ہم کو یہ بھی نہیں پتا کہ مذہب کیا ہے، دین کیا ہے۔ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین جس نے انسان کو رب کی پہچان کا طریقہ بتلایا اور انسانوں کو انسانوں کے ساتھ بسنے کا طریقہ سمجھایا کہ کس طرح آپ نے بسنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ناحق کسی کے بارے میں جھوٹی بات بھی کہی ہے، تب تک اس کو میدان حساب سے ہٹایا نہیں جائے گا جب تک کہ چھوٹی سی بات کا بھی بدلہ اس کو دے دیا نہیں جائے گا۔ ایک آدمی آئے گا، نامہ اعمال اس کا نمازوں سے بھرا ہوا، روزوں سے بھرا ہوا، حج، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات سے بھرا ہوا اس کا، لوگ دیکھ کر اس کو کہیں گے یہ بندہ جنتی ہے۔ سارا نامہ اعمال، 5 وقت کی نمازیں، روزے، صدقہ، زکوٰۃ، سب چیزیں موجود، اور کہنے والا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ کون ہے؟ یہ کوئی واعظ نہیں، کوئی مولوی نہیں، کہنے والا وہ ہے جس کے بارے میں عرش والے نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ تب تک وہ اپنی زبان کو حرکت میں لاتا ہی نہیں جب تک عرش والا حرکت میں اس کو لانے کا حکم نہیں دیتا۔ یہ ان کا فرمان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابھی وہ شخص میدان حساب میں کھڑا ہوگا، لوگ اس کے نامہ اعمال کی فراوانی دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ بڑا نیک، بڑا پارسا، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار۔ ابھی وہ کھڑا ہی ہوگا، ایک آدمی آئے گا، کہے گا اللہ
یہ وہ ظالم ہے جس نے دنیا میں بستے ہوئے مجھ پہ تہمتیں لگائیں۔ اللہ یہ وہ ظالم ہے جس نے مجھ پر بہتان لگائے۔ پھر ایک اور آئے گا، اللہ اس نے اپنی قوت کے بل بوتے پر مجھے دھمکیاں دی۔ ایک اور آئے گا، اللہ اس نے میری عزت کو مجروح کیا۔ ایک اور آئے گا، اللہ اس نے مجھ کو گالیاں دی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی لمحے بھی نہیں گزریں گے اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی موجود نہیں رہے گی۔ اللہ کہے گا جاؤ آج یوم حساب ہے، اور آپ نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ کا حکم نہیں سنا تھا۔ آپ کو کئی بار اس بات کا میں یاد دہانی بھی کرا چکا ہوں۔ جب اللہ کہے گا یوم حساب ہے، اب کئی بار میں نے اس بات کا ذکر بھی کیا آپ کو یاد دلانے کے لیے۔ ممکن ہے آپ کو یاد ہو، لیکن بھولا ہوا انسان بھول بھی جاتا ہے، بولنے والا۔ لیکن آپ کو یاد کرانے کے لیے ہر جمعۃ المبارک میں ہر امام دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ پڑھتا ہے، اور آخری دو آیات پہ غور کریں کہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ إِلَيْنَا حِسَابَهُمْ۔ تسی آنا تو میرے کو یہ مطلب حساب بھی لینا، یعنی کہ اللہ کہے گا جاؤ میرا یوم حساب ہے، یہ میں نے پہلے ہی کہا تھا، تم نے آنا میرے پاس ہی ہے، اور میں نے حساب بھی لینا تم سے۔ اور اگر کوئی شخص حقوق اللہ کی حفاظت کرتا ہے، حقوق العباد کے بارے میں اگر وہ بے پرواہ ہے یا لاپرواہی برتتا ہے، اس کو جان لینا چاہیے کہ اس کا اسلام درست ہی نہیں ہے، اور اس کی نجات بھی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اپنے صحابہ کا مخاطب ہو کے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کا نافرمان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اب بتاؤ، ہم نے جنت کو بڑا آسان سمجھا ہوا ہے۔ یہاں روزوں کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، حج کا، صدقہ، زکوٰۃ کا ہے کہیں ذکر؟ ماں باپ کا نافرمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہ نافرمان کون ہے؟ نمازی ہے، اپنے آپ کو متقی پرہیزگار کہلاتا ہے۔ کون ہے نافرمان؟ نمازیوں کی بربادی کا ذکر اور خرابی کا ذکر اللہ نے قرآن نے کیا، نمازیوں کا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ کیا آپ نے سورہ پڑھی نہیں؟ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نماز سے ہی غافل ہے۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، اور ریاکاری کرتے ہیں، اگر کوئی دیکھ لیا کسی نے تو سجدہ لمبا کر دیا، دل میں خیال کیا ہے، کہا کہ یار بڑا لمبا سجدہ کیا ہے۔ نمازوں میں ریاکاری۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ کوئی گوانڈی آ گیا یار چیز دینے کے لیے سلکر ہے نہیں، برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ میں ایک دفعہ کسی کے گھر بیٹھا ہوا تھا، ان کے ہمسایہ کو ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ جوسر مشین نہیں ہوتی، کہا جی ہمیں وہ تھوڑی دیر کے لیے دے دو۔ وہ کہنے لگے جا یار بچے کو، یا اسے کہتے ہمارے پاس نہیں ہے، کہنے لگا جب لے جاتے ہیں خراب کر کے دے جاتے ہیں، کبھی واپس ہی نہیں کرتے۔ تو میرے منہ سے نکلا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ کہنے اسی وقت انہوں نے بلایا اس کو، یار آ کے لے جا۔ مطلب کہ یہ ہم نے قرآن کا مطلب پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے پوری زندگی گزارنے کا احکامات نازل کیے، نبی نے ہم کو عمل کر کے بتلا دیا کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اب دیکھو کہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اگر یہ نمازی کے بارے میں ہوتا تو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کہا کہ ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا، کیوں کہ بے نماز تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔
نمازی کو کہا تو پھر اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نماز کافی ہے؟ فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ فرما رہے، اللہ کا رسول فرما رہے۔ اور اللہ کے حق کے ساتھ اللہ نے کہا کہ بندوں کا حق بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آپ کو سمجھا دوں میں، یہ جو حقوق اللہ حقوق العباد کی بات کرتے ہیں نا ہم لوگ، آپ بھی کرتے ہیں، اصل میں حقوق العباد بھی اللہ ہی کا حق ہے۔ آپ نے دو حق مارے، ایک تو اللہ کے حکم کی نافرمانی، اللہ کا حق مارا، پھر بندے کا جو حق تھا اس کو آپ نے ذلیل کیا، اس کا حق مارا، وہ بھی حق اللہ کا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج پہ گیا، اس سال کافی لوگ حج پہ آئے ہوئے تھے، بڑا رش تھا۔ دیکھیں کچھ واقعات انسان کے لیے بڑے سبق آموز ہوتے ہیں۔ تو حج کے بعد میں نے دعا کی طواف وداع کرنے سے پہلے کہ یا اللہ کسی کا حج قبول بھی ہوا۔ رات کو مجھے خواب آیا، خواب کیا آیا کہ تمام کا حج قبول ہو گیا، محمد بن ہارون بلخی کا حج قبول نہیں ہوا۔ میں صبح اٹھا پریشان، میں نے کہا تلاش تو کروں وہ کون ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ محمد بن ہارون بلخی کہاں ہے؟ کہا وہ جہاں وہ یمنی لوگوں کے لگے ہوئے نا کبھی اپنا خیمے، وہ پہاڑ کے پیچھے ہے، وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، متقی پرہیزگار، بڑے روزے رکھتا ہے، بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑے صدقے خیرات کرتا ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ آپ نے کہا میں اس کو دیکھوں تو صحیح۔ جب وہ وہاں گئے، پہاڑ کے پیچھے خیمہ لگا ہوا، اس سے پوچھا کہ تو محمد بن ہارون بلخی؟ جو واقعہ لکھا، واقعہ حدیث نہیں ہے، لیکن میں سنا اس رہا ہوں کہ یہ ہمارے باعث سبق ہے۔ جو بات میں نے پہلے عرض کی ہے نا کہ اللہ کے نبی کا فرمان کہ ماں باپ کا نافرمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اس حوالے کی نسبت سے میں آپ کو یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ آپ محمد بن ہارون بلخی؟ اس نے کہا کہ تو مالک بن دینار ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس کو میرا نام کس نے بتایا؟ کہنے کہ ہاں مالک بن دینار ہو۔ کہنا کیسے آئے ہو؟ کہنے کہ ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ اس کا ایک ہاتھ بھی نہیں تھا۔ کہنے کا نہیں، جس کام کے لیے آیا وہ مجھے بتا۔ کہنے کا ملاقات کے لیے آیا تھا اور تو کچھ نہیں۔ کہنے کا نہیں، تو مجھے یہی بتانے کے لیے آیا کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ میں بڑا حیران، میں نے کہا ہاں آیا تو میں اسی لیے تھا، مجھے خواب آیا کہ آپ کا حج قبول نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا 24 سال ہو گئے مجھے حج پہ آتے ہوئے، ہر سال کوئی نہ کوئی بندہ، کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی مجھے آ کر یہ پیغام دیتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا یار تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ تو کہتا 24 سال ہو گئے مجھے حج پہ آتے ہوئے اور ہر سال یہی پیغام لے کے جاتے۔ کہنے لگا چھوڑ، آپ نے کیا پوچھنا ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں گا آپ بھی مجھ سے نفرت کریں گے۔ کہنے لگا نہیں بتا تو صحیح۔ کہنے لگا کہ روزوں کا مہینہ تھا، میری ماں تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھی، میں شراب کے نشے میں آیا، اللہ نے مال و دولت بہت دیا تھا، میں عیاشی میں پڑ گیا، شراب کے نشے میں گھر آیا۔ ابھی جب داخل ہوا تو ماں میری تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھی۔ میں نے کہا ماں روٹی تو دے۔ ماں کہنے لگی تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک روزہ نہیں رکھا، شراب پی رکھی ہے، جس نے روزہ رکھا اس کا تو خیال کر لے۔ جو ہی ماں نے یہ بات کہی میں نے زور سے تھپڑ مارا، ماں تندور میں گر گئی۔
لوگوں نے پکڑ کے مجھے کمرے میں بند کر دیا. میں نشے میں پڑا رہا. اگلے دن صبح ظہر کے وقت میری آنکھ اس وقت کھلی جب میری بیوی الماری سے کپڑے نکال رہی تھی. میں نے کہا کیا کر رہی ہوں؟ کہنے لگی میں جا رہی ہوں. کہنے لگا میں نے کہا کہاں جا رہی ہوں؟ کہنے لگی میں ایسے شخص ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی. میں نے کہا ماں مر گئی؟ اس نے کہا مر گئی. اس نے آخری وقت وصیت کی تھی میرا منہ نہ دکھانا اس کو. دفنا دیا اس کو. جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے اس کی مالک میں نرال کہتے میں نے تھپڑ مارا. تو ہے اس قابل. میں آ گیا. آ کے میں سو گیا. رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ مالک بن دینار تو اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر رہا ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول اس نے ماں کو جلا کے مار دیا, وہ ہے اس قابل. اللہ کے نبی نے فرمایا اس ماں کی وجہ سے بخشا جائے گا. میں نے کہا یا رسول اللہ کیسے بخشا جائے گا؟ آپ نے فرمایا جب ماں بیٹے کا معاملہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا, ماں اللہ سے کہے گی یا اللہ اس کو پوچھ میرا قصور کیا تھا. اس کو یہ پوچھ میرا قصور کیا تھا, میرے بیٹے کو جلا کے مارا مجھے. اللہ کہے گا اس کو سزا دیں. ماں کہے گی ہاں یا اللہ بڑی سخت سزا دے. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا جاؤ اس کو لے جاؤ جہنم میں. جب اس کو زنجیروں میں جکڑ کے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے, تھوڑی دور جانے کے بعد وہ لڑکا پیچھے مڑ کے ماں کی طرف دیکھے گا. تھوڑی دور جا کے پھر جا کے دیکھا, کہنے لگا ماں مجھے ماریں گے, یہ مجھے جلا دیں گے. جب میرے کبھی درد ہوتی تھی بچپن میں تجھے تیرا نام میری زبان پہ آتا تھا. جب وہ یہ بات کہے گا تو ماں تڑپ اٹھے گی, کہنے لگی یا اللہ میں نے اس کو معاف کیا, تو بھی اس کو معاف کر دے. اللہ کہے گا تجھ کو جلا کے مارا ہے, اب کی معاف کر رہی ہے. ماں کہے گی یا اللہ میں ماں ہوں, یہ میرا بیٹا ہے. ماں جلتا ہوا بیٹے کو نہیں دیکھ سکتی. آج بھی ہم اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہم نے اپنی اولادوں کو معاف کر دیا, اگر ہم معاف کریں گے اللہ بھی معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی ماں کی وجہ سے اس کو معاف کر دے. ماں باپ دیکھیں دنیا میں بھی کس قدر اپنی اولاد کے لیے رحم دل ہوتے ہیں, لیکن اولاد کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم اپنے ماں باپ کو دکھ کیسے دے رہے ہیں. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر ایسی اولاد کی وجہ سے باپ جاہل ہو جائے, دکھ پہنچے, وہ اولاد بھی جنت میں نہیں جائے. لیکن پھر بھی ماں باپ ہے, ماں ماں ہے, باپ باپ ہے. باپ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنت کا دروازہ ہے, چاہے تو بند کر لو چاہے تو کھول لو, یہ اولاد کی ہاتھ میں ہے.
تو بھائی میرے، ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہمارے مسلمانوں کی اکثریت نہ حقوق اللہ سے آگاہ، نہ حقوق العباد سے نہ آشنا ہے، کسی بات سے بھی آشنا نہیں، حقوق اللہ سے بھی نہ آشنا اور حقوق العباد سے بھی نہ واقف، فطرت دنیا غلط، اندیشہ عقبہ غلط، کارمائی جا غلط، جا غلط، ہر جا غلط، نہ ہم نے بندوں کو راضی کیا، نہ بندوں کے خدا کو راضی کیا۔ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، توجہ کرو اس بات پہ، بڑے عجیب لوگ ہیں کہ ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا دینے کے لیے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جنازہ جا رہا نا، ہر ایک کی خواہش کہ میں کندھا دوں، یعنی کہ مرے ہوئے انسان کو ثواب کی خاطر کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے ہم کتراتے ہیں۔ اور ہماری عقل بھی اتنی ہے کہ پیروں فقیروں بزرگوں کے پاس دعا لینا تو پسند، ابن عربی نے کہا تھا کہ باطنی نور خود انسان کی رہبری کرتا ہے۔ ہم اوروں کو دیکھتے ہیں، ہم خواہ حکومتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی اپنے باطن کو دیکھا ہی نہیں، بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ بدبین کی نگاہ کو دیکھ لیتا ہوں میں، قلب بدخواہ کو دیکھ لیتا ہوں میں، پڑتی نہیں اپنے عیب پہ میری نظر، اوروں کے گناہ دیکھ لیتا ہوں میں۔ پہلے اپنے آپ کو، اپنے خود کو دیکھو، اپنے آپ کو عیبوں سے پاک کرو، اپنے آپ کو بدلو۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے۔ بقول ساغر کہ پت جھڑ میں بہاروں کی فضا ڈھونڈ رہا ہے، پاگل ہے دنیا میں وفا ڈھونڈ رہا ہے، اور کس شہر منافق میں یہ تم آ گئے ساغر، ایک دوجے کی ہر شخص خطا ڈھونڈ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے آپ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہم نے اپنی اولادوں کو بھی معاف کر دیا، اللہ جس نے ہمیں برا بھلا بھی کہا ہم نے ان کو بھی معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دے۔ اللہ ہمیں سستی سے، بے اعتمادی اور بدگمانی سے اللہ محفوظ فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ذہنی بیمار ہوں، جسمانی بیمار ہیں، نفسیاتی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ایک بات آخری جو میں آپ سے عرض کروں، قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت یہ بھی ہے جب خطیب خطبہ دے کر بیٹھتا ہے، دوبارہ پھر خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ جو درمیانی وقفہ ہوتا ہے وہ انتہائی قبولیت کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو لکھا ہے کہ پورا خطبہ ہی دوران جمعہ دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے، لیکن یہ وقفہ بہت ہی اہم ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس وقفے میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ دعا ہماری قبول بھی کر لے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں۔ جو بندہ دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس کے کام سنوارنے میں خود لگ جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما لنا من البلاغ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت۔ اللہ عالم رحم فرما، اللہ نفسیاتی، ذہنی، جسمانی، روحانی، اللہ بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار